بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبھی دیکھنے والوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد۔ پوچھئے تو کس بات کی مبارکباد دی جا رہی ہے؟ کوئی تو خوشی کا لمحہ ہوگا نا۔ ارے بہت بڑی خوشی کا لمحہ ہے، رمضان المبارک کا مہینہ نزدیک آ گیا ہے، بس تھوڑا سا وقت بچا ہے۔ اللہ زندگی دے، صحت و تندرستی دے، انشاءاللہ چند روز کے بعد نظارے الگ دیکھنے کو ملیں گے۔ بس یہاں پر کچھ ضروری بات کہنا ضرور چاہتے ہیں۔ ایک سوچ بدل گئی ہے۔ سوچ کیا ہوا کرتی تھی گزرے وقتوں میں، رمضان کا چاند دیکھنے کے بعد یہ دل کو یقین ہوتا تھا کہ شیطان قید کر دیا گیا ہے، ہمارے لیے نیکی کا بھاؤ بڑھا دیا گیا ہے، ایک نیکی کرنے پہ جو روز کا ثواب ہے اس سے کہیں زیادہ کا بھاؤ بڑھا دیا گیا ہے۔ یہاں تک کہ کسی کو ایک کھجور سے افطار کرا دیا، کسی کو ایک گھونٹ لسی پلا دی، اس پہ اجر عظیم مل رہا ہے۔ اگر کسی وجہ سے اتفاقاً آپ روزہ نہیں ہیں اور آپ روزے دار کے ساتھ بیٹھ کے افطار کر رہے ہیں، روزے سے پہلے آپ یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ آپ کا بھی چہرہ ویسے ہی دکھ رہا ہے، اس پہ بھی ثواب مل رہا ہے۔ لیکن بس کہتے ہوئے تھوڑا سا افسوس ہوتا ہے۔ افسوس کس بات پہ ہے؟ افسوس اس بات پہ ہے کہ ایک فیشن کے دور میں ہم یہاں تک آ گئے ہیں کہ اب افطار میں کوشش یہ ہوتی ہے کہ بڑے تعداد میں، زیادہ تر گھروں میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ 8-10 طرح کے آئٹم افطار میں ہونا چاہیے۔ وہ کون بناتا ہے؟ گھر کی خواتین۔ ظہر کی نماز کے بعد جو ہے وہ گھر کی عورتیں، گھر کی خواتین جو ہیں وہ کچن میں چلی جاتی ہیں، اور اس کے بعد اذان ہونے تک یہ رہتا ہے کہ بس کسی طرح وہ وضو کر لیں۔ وہ بھی اللہ کی بندیاں ہیں، تھوڑا سا خیال کیجئے۔ مان لیا ہم نے، چلیے آپ کی محبت ہے، آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا دستر خوب وسیع ہو، لیکن سوال یہ ہے کہ دسترخوان پہ 10 طرح کی چیزیں ہونے کے بعد، اذان ہونے کے بعد، روزہ افطار کرنے کے بعد اتنی زیادہ کثرت سے کھایا جاتا ہے کہ آدھے لوگ تو وہیں لیٹ جاتے ہیں کہ تھوڑی دیر میں نماز پڑھیں گے اور پتہ چلا مغرب کا وقت چلا گیا۔ اس کے بعد ستم یہ ہوتا ہے کہ جو بچی ہوئی افطاری ہوتی ہے اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ اس کو ایک سینی میں کر کے وہ جو سامنے فٹ پاتھ پہ بابا ایک بیٹھے ہیں ان کے پاس بھجوا دو۔ بابا کے پاس بچا کچا تب پہنچ رہا ہے جب عشاء کی اذان ہونے والی ہے۔ اگر یہی افطار سے پہلے بھیج دیا جائے، ایک اندازہ لگا لیا جائے کہ گھر میں جتنے لوگ ہیں اتنا کھانا ان کے لیے، اتنا وہاں جانے کے لیے، تو برکت ہوگی اور ثواب ملے گا، اجر ملے گا۔ اس لیے میرے بھائی، روزے کی بھوک پیاس کا جو لطف اٹھائے گا، روزے کی بھوک پیاس کا جو لطف اٹھائے گا، اس روزے دار کو نہ جہنم جلائے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ لہٰذا یہ جو مہینہ شروع ہونے جا رہا ہے، اس کی آمد میں چند روز رہ گئے، اس کے استقبال کی تیاری کر لیجئے اور ذہنی طور پہ یہ تیار ہو جائیے کہ کچھ بھی ہو، کیسے بھی ہو، ہم اپنی پوری کوشش کریں گے کہ 30 روزے رکھیں گے پورے۔ اور خالی روزے رکھنے کی بات نہیں ہے، روزے رکھ کے ہم سوتے ہی رہے اور نمازیں چلی گئیں، وہ بھی نہیں کرنا ہے۔ انشاءاللہ 5 وقت کی نمازیں پڑھی جائیں گی، انشاءاللہ تراویح کا اہتمام بھی ہوگا، اور تراویح بھلے آپ 5 دن کی مکمل کریں، 7 دن کی کریں، 10 دن کی کریں، لیکن یہ یقین رکھیں کہ ہمیں رمضان کا چاند نکلنے سے لے کے عید کا چاند نکلنے تک کی جو راتیں ہیں اس میں 20 رکعت تراویح کی پڑھنی ہے۔ جیسا دیکھیں، نیتوں پہ فیصلے ہیں۔ اگر ابھی آپ نے یہ ارادہ کر لیا، ابھی یہ سوچ لیا اور اتنا کہہ دیا کہ پروردگار میرے اس دل کے جذبے کو قبول کر لے اور ہمیں یہ ہمت دے کہ ہم رمضان المبارک کے 30 روزے اور تراویح کا اہتمام کر سکیں، ساتھ ہی ساتھ اپنے ساتھ والوں پہ بھی نظر لگی رہے۔ کوئی شخص آپ کے پاس آ کے مانگے اور آپ اس کو دیں، ثواب ملے گا، لیکن کوئی شخص ایسا ہے جس کی غیرت گوارہ نہیں کرتی کہ وہ سر راہ مانگ سکے اور آپ کو یہ محسوس ہو جائے کہ یہ ضرورت مند ہے، بند مٹھی جا کے مدد کر دیں، پھر اس کا اجر دیکھیے گا۔ ابھی تو شروعات ہو رہی ہے رمضان کی، انشاءاللہ اس بیچ بہت ساری رمضان کی عظمتوں اور فضیلتوں کے اعتبار سے چھوٹے چھوٹے ویڈیو بنتے رہیں گے۔ بس آپ کی دعائیں ہم کو ملتی رہیں، ہم اس کام کو کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔